لاہور میں رات اتری تھی، مگر لاہور کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں منعقد اس تقریب میں دن کا گماں ہوتا تھا۔ روشنیوں اور رنگوں کو سیلاب وغیرہ اونڈایا تھا۔ روشنیوں میں نہایا اسٹیج دھیمی موسیقی کے سروں سے پر رونق تھا۔ وہ رات خواب تھا بہت سے لوگوں کا جس کی تعبیر بن کر وہ آئی تھی۔ وہ صرف وہاں جاتی تھی جہاں اس کی جیت یقینی ہوتی تھی، اور آج برسوں بعد اپنا عہد توڑے وہ لاہور چلی آئی تھی کہ اس کی جیت اس کی منتظر تھی۔ اسٹیج پر اینکر بیسٹ رائٹر کی نامینیشن بتانے لگا تھا۔ 6 بہترین رائٹرز کے ساتھ اس کا نام بھی لیا گیا۔ سب ساکن ہو کر بیٹھے نامینیشن میں سے جیتے جانے والے رائٹر کا نام سننا چاہتے تھے، مگر ٹانگ پر ٹانگ جمائے مسکراتی آنکھوں سے اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ جانتی تھی کچھ دیر میں ہر نظر سب بھول کر اسی پر ٹھہرے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی جیت صرف اسی کی ہے۔ بیسٹ رائٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ دینے آئیں گے ہمارے پچھلے کئی سالوں سے بیسٹ رائٹر کا ایوارڈ اپنے نام کرنے والے ڈاکٹر شجاع حیدر صاحب۔ تالیوں کے شور میں وہ 55 سالہ پروقار شخص اسٹیج پر آیا تھا۔ یہ سال کا بہترین ادیب کا ایوارڈ جاتا ہے نوجوان نسل کی مقبول اور ابھرتی ہوئی ادیبہ زارا ارباب صاحبہ کے، جو اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے ترکی سے آئی ہیں۔ تالیوں کا شور ایک بار پھر سے اٹھا۔ بہت سے چہروں نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، کئی آنکھوں میں حیرت، مسکراہٹ اور نفرت اس کے چہرے سے ٹکرائی، مگر وہ وقار سے چلتی اسٹیج پر آئی اور ایوارڈ تھاما۔ آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے اسے دیکھا اور وہ جواباً دھیمے سے مسکرایا۔ وہ ایوارڈ لے کر سیدھی ہوئی۔ سارا حال اس کے اعزاز میں کھڑا تھا۔ وہ اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے، آنکھوں میں رشک لیے اس پر نازا تھے۔ ایوارڈ دے کر ڈاکٹر شجاع واپس اپنی سیٹ پر چلے گئے تو میزبان نے مائک سنبھالتے ہوئے مسکرا کر سب کو دیکھا۔ نوجوان نسل میں مقبول اور ہر دل عزیز ادیبہ زارا ارباب اس تقریب میں شرکت کے لیے ترکی سے آئی ہیں۔ آپ سب میں سے جو ان سے سوالات کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اسٹیج پر کھڑا میزبان ہاتھ میں مائک پکڑے ہوئے سامنے بیٹھے لوگوں سے مخاطب تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر پنک چوڑی دار پاجامے کے ساتھ پنک لانگ فراک پہنے، کندھے تک آتے بالوں کو ایک طرف سے سٹائل دیے دوپٹہ گردن کے گرد لپیٹے وہ بہت اعتماد سے کھڑی تھی۔ السلام علیکم، پہلا سوال میرا ہے رباب میم سے کہ وہ اپنی کہانیوں کا اختتام ٹریجڈی پر کیوں کرتی ہیں؟ کیوں آپ کی ہر کہانی ایک سیڈ اینڈنگ کے لیے ہوتی ہے؟ آپ کبھی ہیپی اینڈنگ نہیں دیں گی کیا؟ جینز میں ملبوس ایک ٹین ایج لڑکی کھڑی مائک پکڑے اسے سوال کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، مجھے یہی تو سمجھ نہیں آیا آج تک کہ ہیپی اینڈنگ اور سیڈ اینڈنگ میں فرق کیا ہے۔ مجھے تو دونوں ایک سی لگتی ہیں، نہ ملے تو دکھ، مل جائے تو ایکسٹرا کوالٹی کے دکھ تو بہتر نہیں ہے ہم کچھ برہم محبت کے رکھ لیں۔ چپ چاپ الگ ہو جائیں میم، آپ دو محبت کرنے والوں کو ہمیشہ جدا کیوں کر دیتی ہیں؟ ایک لڑکا بولا۔ محبت کے بچھڑنے سے نہیں، محبت کے مل جانے سے خوف زدہ ہوں، بچھڑ جانے سے محبت کا پردہ رہ جاتا ہے۔ اس کا لہجہ بہت نرم اور پرکشش تھا۔ مس رباب، اگر زندگی میں کبھی آپ پر ایسا وقت آیا کہ بچھڑ جانا مر جانے کے مترادف لگ رہا ہو تو آپ کون سا برہم رکھے گی؟ ایک خوبصورت سا لڑکا کھڑا ہو کر بولا تو کتنی ہی آنکھوں نے مڑ کر اسے دیکھا تھا کہ وہ دیکھنے لائق تھا۔ باقیوں کی طرح اس نے میم نہیں کہا تھا، اس نے نام سے پکارا تھا۔ رباب کی آنکھوں میں ناگواری ابھری تھی۔ میں مر کا برہم رکھ لوں گی، زارا نے اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے کہا۔ آپ کی کہانی نے لاکھوں لوگوں کا دل جیتا۔ آپ کی کہانی کس لفظ سے شروع ہوئی کہ درد بن کر ہر دل میں بس گئی؟ وہ لڑکا مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو دانی نے سر جھٹکتے ہوئے دھیمے سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میرا ذہن جب لفظ ناجائز کی بازگشت ہوتی ہے نا جانے کیوں تب ہی لفظ درد بن کر کاغذ پر بکھرتے چلے جاتے ہیں۔ کہیں یہ لفظ ناجائز آپ کی زندگی کی کہانی تو نہیں ہے؟ لڑکے کے الفاظ زارا کی آنکھوں میں چبھے تھے۔
ایکسکیوز می، زارا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میزبان نے اشارے سے اسے بیٹھ جانے کو کہا، مگر وہ اسی طرح کھڑا، چہرے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا۔ لفظ ناجائز سے آپ کا ذاتی تعلق ہے کیا؟ لفظ ناجائز سے آپ کا ذاتی تعلق ہے کیوں؟ وہ پھر سے بولا۔ میں اپنی پرسنل لائف ڈسکس نہیں کرتی، اور دوسری بات، مسٹر لکھاری اپنی زندگی کی کہانی نہیں معاشرے کو لکھتا ہے۔ یہ آپ جیسے لوگوں کی غلطی ہے کہ لکھاری کی لکھی داستان کو آپ لکھاری کی زندگی کی روایت سمجھ لیتے ہیں۔ زارا توہمل سے بولی، آپ کا پورا نام کیا ہے؟ لڑکی کا سوال بدلا تو زارا نے سکھا سانس لیا کہ وہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں اڑتی ہوئی چپل بھی اسے نہ مار سکتی تھی۔ زارا رباب رانا، زارا نے کہا۔ رانا؟ لڑکے نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ زارا رباب سعدی رانا، زارا نے کہا۔ ٹی وی دیکھتا اصاور پہلو بدل کر رہ گیا۔ زارا نے دکھ سے اپنے باپ کو دیکھا، جس کی آنکھوں سے امید کی آخری کرن آج بجھی تھی۔ میرے مطابق تو سعدی آپ کے ماموں کا نام ہے، لڑکے نے کہا۔ میں انٹرویو میں نہیں آئی، یہ وارڈ شو ہے اور میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی پابند نہیں، زارا نے نپے تلے لہجے میں کہا، مگر آپ کے فینس آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ لڑکا پھول پھر بولا۔ آپ کی میزبان بھی آرام سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شو کی ٹی آر پی زیادہ ہو رہی تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ میرے گارجین ہیں، زارا نے اکتا کر کہا۔ میری ایک اور سرچ کے مطابق سعدی رانا آپ کے سگے ماموں نہیں ہیں۔ تو کیا یہ لفظ ناجائز آپ کی زندگی کو آپ کی ماں اور سوتیلے ماموں سے جوڑتا ہے؟ اس کے الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا اس کے سماتے جل بن کر رہ گئی۔ اسے سامنے کھڑا شخص ساور اور سائرہ کا نیا روپ لگا تھا۔ اس نے غور سے اس لڑکے کو دیکھنا چاہا، مگر وہ جہاں کھڑا تھا وہاں لائٹس بہت دھیمی تھی کہ بمشکل پاس جانے پر چہرہ نظر آتا۔ کون ہے یہ؟ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ سارہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اصاور نے اپنی کن بٹی رگڑی کے برسوں پہلے یہی بات اس نے بھی کی تھی۔ ٹی وی پر نظر آتا زارا کا چہرہ یوں سفید ہو گیا تھا جیسے خون کی ایک ایک بوند کسی نے اس کے جسم سے نچوڑ لی ہو۔ میزبان کتنے آرام سے بیٹھا ہوا ہے، شو کی ٹی آر پی کے لیے کسی کی بھی عزت داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ سب چینل والوں نے کیا ہوا ہے۔ میں پتہ کراتا ہوں۔ اذان فون لیے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ سائرہ کی آنکھوں سے نکلتے آنسو میں شرمندگی تھی۔ آپ کی مینٹالٹی بہت ہی چھچوری ہے مسٹر۔ میں آپ جیسی گٹیا ہوتی تو ضرور اس کا جواب دیتی، مگر میں نہیں دوں گی۔ زارا کا لہجہ اس کے چہرے کے تاثرات سے بہت مختلف تھا، مطمئن اور ٹھہرا ہوا۔ وہ اپنا ایوارڈ تھامے باہر کی جانب بڑھی کہ وہ مزید وہاں نہیں رکنا چاہتی تھی۔ آپ گٹیا نہیں ہیں، مگر ناجائز تو ہیں۔ اس کی آواز پر زارا رکی، چہرے پر ڈیرو درد امڑ آنے کو بے قرار تھا، مگر وہ خود کو ریلیکس کرتے واپس پلٹی۔ بات مینٹالٹی اور تربیت کی ہوتی ہے، ورنہ آپ جیسا گھٹیا انسان جائز اور مجھ جیسی رائٹر ہی تو ناجائز ٹھہراتی ہے۔ آخر بات آپ یا پبلک جو بھی سمجھتے ہیں سمجھ رہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اور جو میرے لیے مسئلہ نہیں میں اس کا جواب دینا پسند نہیں کرتی، اور ٹک ٹک کے لوگوں سے تو میں بات بھی نہیں کرنا چاہتی۔ ایک دل جلا دینے والی مسکراہٹ اس کے چہرے پر اچھالتی وہ وہاں سے باہر نکل آئی۔ لاہور کی سیاہ رات میں وہ سنسان سڑک پر بھاگے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آج وہ رم جھم ہوئی تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شو سے نکل کر وہ مسلسل بھاگ رہی تھی، بنا تھکے بنا رکے۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کے گال اور ناک سرخ ہو رہی تھی۔ ناجائز، بدبخت، تو ناجائز ہے۔ کہیں دور اس کے کانوں میں سارہ کی آواز گونجی تھی، زارا میری جان، میرے پاس آؤ، دفع ہو جاؤ اپنی ماں کے پاس، میرے سامنے مت آیا کرو۔ اس کے باپ کا میٹھا لہجہ روشندہ بھابھی کو دیکھ کر زہر بنا تو وہ سہم کر وہاں سے بھاگ گئی۔ کیا آپ ناجائز ہیں؟ اس منجلے کا سوال اسے کچوکے لگانے لگا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی داڑھی مار مار کر رونے لگی تھی۔ اسے اگر کوئی پوچھتا کہ تکلیف کیا ہے تو فوراً جواب دیتی، ناجائز کہلانے میں۔ پاس سے گزرتی گاڑیاں اسے دیکھ کر ریورس لے کر مڑی۔ اس میں وہ بیٹھا تھا حسام کاظمی، وہ اس کا شو دیکھ کر آیا تھا۔ وہ سالوں سے اصاور اور سارہ کو بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس تکلیف کو محسوس کر رہا تھا۔ گاڑی سائڈ پر کھڑی کرتا وہ اس کے پاس آیا۔
زارا اسے کندھے سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ بی بریو، ایسے کئی گھٹیا لوگ تمہاری کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بنے آئیں گے، مگر تم نے مضبوط رہنا ہے کیونکہ تم مضبوط ہو۔ سب مجھے ناجائز سمجھیں گے۔ اس نے مجھے بے عزت کر دیا، میرے سالوں کی محنت برباد ہو گئی حسام، سب تباہ ہو گیا حسام۔ وہ اس کے سامنے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ان کی بس 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں، مگر ان 2 ملاقاتوں کے اثرات دیر پا تھے۔ زارا، یو آر اسٹرانگ گرل۔ حسام نے کہا، نو، آئی ایم ناٹ اسٹرانگ، آئی ایم ناٹ اسٹرانگ۔ اس کے سینے سے لگتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی تکلیف، اس کے آنسوں میں تیزی آ رہی تھی اور پھر اس کی سسکیاں بند ہو گئی۔ ایک خاموشی سی ماحول پر چھا گئی تھی۔ زارا، زارا، اسے اپنے سے الگ کرتے ہوئے زارا کا چہرہ تپتپایا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالتے اس نے زن سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ کیوں مجھے ہی غلط ٹھہراتا ہے ہمیشہ؟ دانین کے آنسو روانی اس کے گالوں کو تڑکا رہے تھے۔ ان آنکھوں کا مکین درد کئی برسوں بہہ کر تھک گیا تھا، مگر ختم نہیں ہوتا تھا کہ درد دینے والا ایک نیا گاؤ لگا دیتا تھا۔ آج بھی اساور نے فون کیا تھا تو اسے شو میں ہونے والے واقعے کے فوراً بعد۔ وہ تو پہلے شادی سے ہی نظر نہیں ملا پا رہی تھی کہ اساور کے الفاظ نے مزید اسے چل نکال دیا۔ تم نے میری بیٹی کو میرا نام بھی نہیں دیا۔ وہ غصے میں تھا۔ یہ زارا کا فیصلہ تھا، مگر اساور شٹ اپ، وہ داڑھا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ دانین کے منہ سے اپنا نام سن کر اپنے نام کو معتبر جانتا، مگر وہ اساور تھا۔ وہ معتبر ہونے کے وقت میں اپنے غصے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے دانین جمشید علی، شدید نفرت۔ تم نے کھلواڑ کیا میری بیٹی کی زندگی سے، اسے غلط راہ پر لگا کر نفرت سکھائی، اور وہ نفرت اسے لوگوں معاشرے کی نظر میں گرا رہی ہے۔ اس کے الفاظ پتھر تھے جو اسے بڑی زور سے لگے تھے۔ بنا ایک لفظ کہے وہ فون کاٹ چکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہی غلط تھی۔ اساور ہر قصور اس کے کھاتے میں ڈال چکا تھا۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ مندی مندی آنکھوں سے ارد گرد دیکھتے وہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ ہوٹل کے اسی روم میں ہے جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھی۔ اسے شام کا سارا واقعہ یاد آیا تو آنکھوں میں پھر سے مرچی سی بڑھنے لگی۔ اٹھی تو سر ٹیبل پر رکھے صفحے کو دیکھا تو اٹھا لیا۔ تم اتنی بڑی رائٹر ہو تو مجھے پتا تھا تم کون سے ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہو، اسی لیے تمہیں وہیں پہنچا دیا۔ سائڈ ٹیبل پر دوائی رکھی ہے، دوا یاد سے کھا لینا۔ ڈاکٹر حسام، وہ پڑھ کر بے ساختہ مسکرائی تھی۔ یہ ڈاکٹر تو بڑا انسانیت پسند ہے، فری میں اتنی مدد۔ گولے سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے الیکٹرک کیٹل سے چائے بنائی اور بھاپ اڑاتا ہوا چائے کا کپ لیے ٹیرس پر چلی گئی۔ آدھی سے زیادہ رات بیت چکی تھی۔ سیاہ آسمان اونگ رہا تھا، چمکتے تارے ویران آسمان کو تک رہے تھے۔ چاند زمین زادوں پر حیران تھا جو رات کے اس وقت بھی پیسہ کمانے میں جٹے ہوئے تھے کہ رات میں بھی دن کا گمان ہوتا تھا۔ ویسے ہی وہ خاموشی سے ٹیرس پر کھڑی ان ساروں کو دیکھ رہی تھی۔ دل میں ایک بے لفظ نے برسوں سے درد کی وہ طوفان جما کر رکھے تھے جو اگر برپا ہو جائیں تو ایک آدمی کو برباد کر دیں۔ ایک نفرت کی موٹی سی تہ آج اس کے وجود کے گرد مزید بڑی تھی۔ ایک آگ تھی جو اندر لگی ہوئی تھی، ایک درد تھا جو ناسور بنتا جا رہا تھا، کچھ خوف تھے جو اسے گھیرے ہوئے تھے۔ برسوں کی محنت خاک ہو جانے کا وسوسہ سانپ بن رہا تھا۔ حالانکہ وہ دھوم دھام سے جیت کر آئی تھی، صرف ایک اس منجلے کے کچھ کہنے سے اس کے کیریئر کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر اسے پڑتا تھا، پڑ رہا تھا۔ ٹی وی ایوارڈ شو نشر ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا مگ اٹھایا اور اندر چلی گئی۔ سامنے اسکرین پہ وہ خود نظر آ رہی تھی، ایوارڈ لیے مائک پکڑے شان سے مسکراتی ہوئی۔ زارا رباب رانا، میں نے لفظ لکھے نہیں، میں نے ان لفظوں کو چنا ہے۔ ہر لمحہ، ہر پل، ہر صبح، ہر دن، ہر شام، ہر رات میں اکیلی تھی تو میرا ساتھی تھے میرے الفاظ، میں ٹوٹتی تھی تو میرا وہم تھے میرے الفاظ، چند لفظوں میں صرف اتنا ہی، میرا سب کچھ ہے میرے الفاظ۔ تالیوں کا شور اٹھا تھا۔ محترمہ رباب صاحبہ، اپنا ایوارڈ کس کے نام کرنا چاہیں گی؟ اینکر پوچھ رہا تھا۔ اسکرین پر اس نے اپنی آنکھوں میں چھا جانے والی اداسی کو دیکھا۔ میرا ایوارڈ فقط میرے بچپن اور میری ماں کے نام۔ وہ دھیمے سے بولی، مسٹر باب سادی، آپ کے سگے ماموں لفظ ناجائز سے آپ کا جذباتی، آپ ناجائز آگے کی جانے والی گفتگو تو اس کے حافظے میں محفوظ رہ گئی تھی۔
اس نے ٹی وی بند کیا۔ مجھے ملنا چاہیے، ہاں مجھے ملنا چاہیے اس شخص سے جس کی مہربانیوں سے آج ایک زمانہ مجھے ناجائز کہتا ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موندی۔ وہ ایک فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ سورج کی کرنیں کھڑکی راستے اس کے چہرے پر پڑی تو آنکھیں ملتے ہوئے اٹھی۔ وہ رات صوفے پر ہی سو گئی تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چینج کر کے باہر نکلی۔ بلو لانگ فراک اور بلو چوڑی دار پاجامہ پہنے، گرے کلر کا دوپٹہ گلے میں ڈالے، کندھے تک آتے بالوں کو ایک طرف سے سٹائل دے کر دوسری طرف سے کھلا چھوڑے، وہ ہمیشہ والے حلیے میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے بیگ اٹھا کر کمر پر لٹکایا اور آخری نظر شیشے میں پڑا اپنا سراپا دے کر باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ سادی کی کال دیکھے وہ مسکرائی اور کال پک کرتے روم لاک کرتے باہر نکل آئی۔ السلام علیکم بابا، وہ خوشی سے بولی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ سادی نے پوچھا۔ ایک دم ٹھیک، وہ مسکرائی۔ کاظمیوں کی حویلی جا ہی ہو؟ سادی کے پوچھنے پر اس کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ آنکھوں میں درد سا ابھرا تھا۔ ذرا اس کے جواب نہ دینے پر سادی نے اسے پکارا۔ نہیں، اس نے ایک لفظ جواب دیا۔ اپنے بابا سے جھوٹ بولو گی اب؟ سادی نے کہا۔ آپ کو کیسے پتا میں وہاں جا رہی ہوں؟ وہ پارکنگ میں پہنچ چکی تھی۔ اصاور کی ایک عادت بہت پرانی ہے، وہ چوٹ کہیں سے بھی کھائے لڑنے کے لیے وہیں جاتا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ چوٹ لگنی شروع ہوئی تھی۔ مطلب وہ نہیں سمجھی تھی۔ پتہ ہے دانین سے بچھڑتے وقت اصاور جدائی سے زیادہ تم سے ڈر گیا تھا، کیونکہ اس دن وہ جان چکا تھا کوئی ایک اولاد باپ کا عکس لے کر پیدا ہوتی ہے اور وہ تم تھی۔ تم اصاور کا عکس ہو، اس سے دور مگر ہو بہو اس کی جیسی، وہی غصہ اور وہی عادت، چوٹ کھا کر چوٹ لگانے والے کی جگہ کسی اور کو نشانہ بنانے والی۔ تم بالکل اس جیسی تھی، اسی لیے دانین تمہیں لے کر اس سے الگ ہوئی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زارا اصاور سی بنے، مگر خون کے اثرات تربیت سے زیادہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ماں کی تربیت کی لاج رکھ لو، انتقام کے چکر کو جہاں ہے وہیں روک دو، جانے دو۔ سادی نے اسے سمجھانا چاہا۔ ٹھیک ہے بابا، میں نہیں لڑوں گی کسی سے بھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا کہ وہ واقعی ماں کی تربیت پر انگلی اٹھانے نہیں دے سکتی تھی، کسی کو بھی نہیں۔ وعدہ؟ سادی نے پوچھا۔ وعدہ بابا؟ سارا نے وعدہ کیا اور چند باتیں کرنے کے بعد کال بند کر کے موبائل بیگ میں ڈالا اور پارکنگ سے نکل کر روڈ پر چلی گئی۔ وہ کاظمی حویلی جانے کا ارادہ ملتوی کر چکی تھی۔ ایک سفید رنگ کی گاڑی آ کر اس کے پاس رکی۔ ہیلو مسٹر بابا، آپ ٹھیک ہیں؟ اب گاڑی کا شیشے نیچے کرتے حسام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اب ڈاکٹر؟ وہ بھی زبان بند دھیرے سے مسکرائی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ آئیے میں ڈراپ کر دیتا ہوں، حسام نے کہا تو زارا بنا کچھ کہے فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ شکریہ، زارا نے کہا۔ کہاں جائیں گے آپ؟ حسام نے پوچھا۔ آپ کہاں جائیں گے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، حسام نے کہا۔ چلیے مجھے بھی وہیں لے چلیے، چیک اپ کروانا ہے میں نے اپنا، زارا نے کہا تو حسام نے اس بات میں سر ہلایا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ آپ مجھ سے اپنا علاج کروانا چاہیں گی؟ ہسپتال کے کوریڈور میں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے حسام نے کہا۔ میں کوئی مریض تو نہیں ہوں، آج کا سارا شیڈول کینسل کر دیا تو سوچا اب چیک اپ کروا لوں، زارا نے کہا۔ حسام نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ان کا فون بجا۔ میں آتا ہوں، ایک منٹ، زارا نے ایکسکیوز کرتا وہ آگے بڑھ گیا تو زارا وہیں کرسی رکھی کرسی میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ مس رباب، اس کے کانوں نے وہ آواز سنی، اس آواز کو وہ بہت اچھے سے پہچانتی تھی جس نے اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی تھی۔ زارا نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ وہ کوئی 20-21 سال کا لڑکا تھا۔ زارا نے اسے پہچان لیا تھا، وہ وہی تھا جو شو میں اس سے طرح طرح کے سوالات پوچھ رہا تھا۔ زارا نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈال کر رخ موڑ لیا۔ میں اس دن آپ کو غصہ دلانا چاہتا تھا، مگر کمال کا ضبط رکھتی ہیں آپ خود پر۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ ابھی بھی آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے میرا سر دیوار میں دے مارے، مگر چہرے کے تاثرات کمال کے مطمئن ہیں۔ وہ بولا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ دبے دبے غصے سے بولی۔ اصاور کاظمی کی بربادی، وہ نفرت سے بولا تو زارا نے چونک کر اس لڑکے کی طرف دیکھا۔ وہ نوجوان لڑکا تھا، کمزور سا دکھنے والا۔ وہ لڑکا برباد کرنے کی بات کر رہا تھا اور وہ بھی اصاور کاظمی کو۔ آپ میرا ساتھ دیں گے اس میں؟ لڑکے میں پوچھنے سے زیادہ جیسے اسے بتانا تھا، حکم دیا تھا۔ وہ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ زارا اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ آپ کی آنکھوں میں چھایا غصے کا طوفان چہرے اور لہجے میں اترا تھا۔
کیونکہ میں جانتا ہوں آپ ان سے نفرت کرتی ہیں۔ وہ مسکرایا تھا۔ فون بند کر کے اس طرف آتے حسام نے زارا کو کسی لڑکے کے پاس کھڑے دیکھا تو ٹھک ٹھک کا رکا تھا۔ دل ایک پل کو ساکت ہوا کہ وہ کچھ اور نہ ہو مکمل، مگر چٹاہ کی آواز نے اس کی سوچوں کو لگام لگایا کہ زارا کا زوردار تھپڑ اس لڑکے کے چہرے پر اپنا نشان چھوڑ گیا تھا۔ حسام دوڑ کر اس کے پاس پہنچا، اس سے پہلے کہ زارا ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مارتی بلکہ مار مار کا دموا کر دیتی، حسام نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ زارا زارا چلو، چھوڑو مجھے، حلیہ بگاڑ دوں گی میں۔ اس انسان کا کہتا ہے اصغر کاظمی کو برباد کرے گا، زارا رباب کے باپ کو برباد کرے گا، اس سے پہلے زندہ زمین میں نہ گاڑ دوں میں اسے۔ وہ مسلسل غصے میں چلائی جا رہی تھی۔ بہت سے لوگوں نے رک کر اس تماشے کو دیکھنا چاہا۔ حسام نے بھی رک کر اس چہرے کو حفظ کیا جس کے لیے کاظمی حویلی میں مشہور تھا کہ وہ صرف نفرت کرنا جانتی ہے، وہ اصغر کاظمی کے لیے لڑنا بھی جانتی ہے۔ یہ آج صرف اصغر نے جانا تھا۔ وہ لڑکا گال پر ہاتھ رکھے پہلے حیرانگی اور اب غصے سے دیکھ رہا تھا کہ وہ جو اصغر سے نفرت کرتی تھی اس کو برباد کرنے کا سن کر آپ سے باہر کیوں ہو گئی۔ اب کون جانتا تھا وہ ایک وعدہ تھا جو وہ کچھ پلوں پہلے شادی سے کر آئی ہے، یا وہ خون نے جوش مارا تھا۔ چند پل وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر لمبے لمبے ڈاک پڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سنو، وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی جب اذان وہیں چلا آیا۔ کچھ بات کرنی تھی تم سے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ سارا نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اس کے پاس چلی گئی۔ کیا ہوا ہے؟ سارا کچھ پریشان سی ہوگی۔ ماما چاہتی ہیں اب میری شادی ہو جائے۔ میرا بھی خیال ہے، اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ تم کیا کہتی ہو؟ اذان نے پوچھا۔ اچھا خیال ہے، کر لو۔ سارا رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ تم کرو گی مجھ سے شادی؟ اذان نے کہا تو اس کے دل بے احتیاط دھڑکا تھا۔ لبوں کو ایک مسکان نے چھوا۔ دل نے کہا میں نہ کہتا تھا، دل والا یہی ہے۔ سارا بولو یار۔ اذان نے اس کا رخ بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ نہیں۔ اس کے لبوں سے پھسا ایک لفظ پھسلا اور سامنے کھڑے شخص کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ آنکھوں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سارا کے بازو پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ نہیں کروں گی، اور پھر سے بولی تھی۔ اذان کا فاق ہوتا چہرہ اسے مزہ دے گیا تھا۔ کیوں؟ اس کی آواز بڑھا گئی۔ عین ممکن تھا آنکھیں جھلک پڑتی۔ ایسے بورنگ طریقے سے پرپوز کرو گے تو نہیں کرنی میں نے تم سے شادی۔ اب 4 لوگ بھی مجھے جانتے ہیں، انہیں کیا بتاؤں گی کہ اذان کاظمی نے سارا کاظمی کو کچن میں بورنگ سی سنجیدہ شکل اور روتی آنکھوں کے ساتھ پرپوز کیا۔ سارا مسکرا کر بولی تو اذان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے دھیرے سے ایک چپت سارا کے سر پر لگائی، شرارتی۔ اچھا، کیسا پرپوزل چاہیے؟ اذان نے پوچھا۔ میں کیوں بتاؤں؟ مجھے سرپرائز پرپوزل چاہیے۔ اب تم سوچو کیا کرنا ہے۔ چائے کپ میں ڈال دی۔ ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر اچھال کر وہ باہر نکل گئی۔